آؤ آپ کو میں ایک ایسی باعزت اور بابرکت خاتون کا ذکر پیش کرتا ہوں جن کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے، جبریل قرآن لے کے آ جاتا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کے جو شوہر تھے، خاوند جو تھے، وہ تھوڑے بزرگ تھے۔ بندہ جب بوڑھا ہو جائے نا، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بندہ جب بوڑھا ہو جائے تو تھوڑا سا غصہ، طبیعت غصیلی ہو جاتی ہے، اور پھر نواسا سامنے آئے، پوتا سامنے آئے، بیوی سامنے آئے تو کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ تھوڑے غصے والے تھے، چچا زاد بھی تھے، خاوند بھی تھے۔ تو کوئی گڑبڑ ہو گئی، آپس کے اندر تکرار ہوئی، تو انہوں نے کہا انت علیہ کظہر امِ، میرے لیے میری ماں جیسی ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ طلاق دینی ہوتی تو اس کو اپنی ماں کہہ دیتے، ماں جیسی کہہ دیتے، یا اپنی بہن جیسی کہہ دیتے۔ تو انہوں نے کہہ دیا غصے کے اندر۔ دو رشتے تھے، چچا زاد بھی تھے اور میاں بیوی بھی تھے۔ اب یہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، باہر چلے گئے، بیوی گھر تھی، واپس آئے تو بولنے لگے، بات کرنے لگے۔ نے کہا دور ہو جاؤ آپ، تم نے تو مجھے طلاق دے دی ہے، جو رواج چل رہا تھا۔ اب جو بیوی تھی، غریب تھے، پڑوسن سے چادر مانگی، چادر مانگ کے پردہ کیا، اور پردہ کر کے سیدھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ جب تک میں فیصلہ نہیں کرواؤں گی آپ میرے نزدیک اب نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئیں۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت جو تھے، بدری صحابی ہیں، ان کے بھائی کی بات کر رہا ہوں، ان کی زوجہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسئلہ سنا تو مسئلہ ایسے تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خولہ چلو تو اللہ کا خوف کر، چچا زاد ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، چڑچڑا پن آ گیا ہے، معاف کر، چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، برداشت کرتے ہیں، اور برداشت میں ہی عافیت ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سبق دیا، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں تو بوڑھا بندہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں بیٹھی ہوں، فیصلہ فرمائیں، اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک اللہ کا قرآن نہ آ جائے۔ عورت کہہ رہی ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں تھی، فوراً جبریل تشریف لے آئے اور آیات کریمہ لے کے آ گئے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ نے وہ جھگڑا سن لیا ہے، اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو شکایت بھی لگا رہی تھی۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سوال جواب دونوں کے، اس عورت کے اور نبی پاک کے، اللہ فرماتا ہے میں دونوں کے سوال جواب بھی سن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ آئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ اب قرآن کریم کی آیت آ گئی ہے، جو پیار سے رہو اور جا کے اپنے خاوند کو کہو ایک غلام آزاد کرے۔ کیا کرے؟ اس نے جو بات کی ہے اس کے جرمانے کے اندر ایک غلام آزاد کرے۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ قرآن کا فیصلہ بھی آ گیا۔ کہنے لگی خاوند تو غریب ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، بڑے مہنگے تھے اس وقت، ایک انسان کو خریدنا پھر اس کو آزاد کرنا مہنگا تھا، مشکل کام تھا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو کہو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اب جرمانے کے اندر کیا کرے بھائی؟ بول دے نہیں تو سی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ کہنے لگی حضور آپ کو پتہ ہے بوڑھے ہیں، وہ اتنے روزے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا پھر 60 مسکینوں نو کھانا کھواوے۔ عرض کی حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی رحمت
کا دریا جوش میں آ گیا، فرمایا بیٹھو، کھجوریں بھی ہم دیتے ہیں، کھجوریں لے جاؤ اور اپنے خاوند کو کہو یہ صدقہ کر دو، یہ تم جا کے بانٹ دو، اللہ تم دونوں کی غلطی کو معاف فرما دے گا، پھر صحیح رہنا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت جو ہے اگر سیدھے طریقے سے اور نیت لے کر اللہ پر بھروسہ رکھ کے آ جائے تو اللہ قرآن کی صورتیں اتار دیتا ہے۔